السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات. میں ڈاکٹر شیخ محمد مصطفیٰ عبدالستار، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ اردو، سنجیونی مہاودیالیہ چاپولی. شعبہ اردو کی جانب سے میں آپ سبھی طلباء و طالبات کا خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں. عزیز طلباء و طالبات، اس سے پہلے کے لیکچر میں ہم لوگوں نے داستان کی تعریف کو پڑھا تھا. دراصل داستان اردو افسانوی ادب کی ایک سب سے قدیم اور سب سے اہم صنف ہے. افسانوی ادب فرضی واقعات، قصے اور کہانیوں پر مشتمل ادب کو کہا جاتا ہے، اور ان میں سب سے قدیم صنف جو ہے وہ داستان کی رہی ہے. داستان دراصل قصے سننے اور سنانے کا فن تھا. انسان اپنی ابتدائی زندگی میں جب وہ لکھنے اور پڑھنے کے ہنر سے واقف نہیں تھا، تب بھی وہ جو کچھ سماج میں، ماحول میں، قدرت میں رد و بدل دیکھتا، قدرتی معاملات میں جو بھی رد و بدل دیکھتا، یا وہ چیز جو اس کے لیے نئی اور عجیب محسوس ہوتی تھی، یا وہ واقعات جو اسے خوش یا غمگین کر دیا کرتے تھے، اس کو بہترین پیرائے میں ڈھال کر دوسروں کو سنانے کا مزاج انسان کی فطرت میں ابتدا سے ہی رہا ہے، اور یہیں سے داستانوں کی ابتدا بھی ہوئی ہے. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، انسان ترقی کرتا گیا اور لکھنے پڑھنے کے فن سے واقف ہوتا گیا، ویسے ویسے اس نے داستانوں کو قلم بند کرنا بھی شروع کیا. انسان کی فطرت میں رہا ہے کہ وہ اپنے زندگی کے کچھ لمحات کو پرسکون گزارنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کی جو مصروف ترین زندگی ہے، اس میں چند لمحات کچھ اس طرح ہو کہ اس میں اس کے ذہن اور قلب کو ایک طرح کا سکون میسر ہو، اور اسی سکون کی تلاش میں وہ ادب کی طرف یا ان فنون کی طرف متوجہ ہوتا ہے جس سے اس کا دل بہل جاتا ہے، اس کو مسرت پہنچتی ہے، اس کو قلبی سکون حاصل ہوتا ہے. اور انہی فنون میں ایک فن جو ہے ادب ہے، اور ادب کی ہی قسموں میں ایک قسم جو ہے افسانوی ادب ہے. اور انسانی فطرت میں بھی یہ بات رہی ہے کہ انسان بھلے ہی کتنا ہی ترقی یافتہ ہوا ہے، لیکن بچپن سے ہی وہ کہانی سننے کو اور سنانے کو پسند کرتا ہے، اور یقیناً اچھی کہانیوں کے سبب اس کے ذہن پر مثبت اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں. یہ ہم دیکھتے آئے ہیں. داستانیں اپنے عہد کی تہذیب و ثقافت اور رسم و رواج کی آئینہ دار ہیں. جب ہم داستانیں پڑھتے ہیں، باغ و بہار 1800 عیسوی میں لکھی گئی ہوئی داستان ہے. جب فورٹ ولیم کالج کا وجود ہوا، چونکہ یہ فارسی زبان میں تھی لکھی ہوئی، اس کو اردو میں ترجمہ کیا گیا، اور اردو میں یہ 1800 عیسوی میں جو ہے ترجمہ ہوئی ہے. اب دیکھیے آپ، 1800 عیسوی میں لکھی گئی ہوئی ایک داستان، یا اس سے پہلے بھی لکھی گئی ہوئی، اس وقت کی داستانیں آج ہمارے لیے کس چیز کی، اس سے کیا فائدہ ہے؟ تو یقیناً جب ہم یہ داستانیں پڑھتے ہیں تو داستان گو جب داستان لکھتا ہے، یا داستان نویس جب داستانیں لکھتا ہے، تو وہ داستان لکھتے وقت بھلے ہی اپنے سے ہزاروں سال قدیم کہانی کو منتخب کرتا ہے، ہزاروں سال قدیم کرداروں کو منتخب کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے عہد کی تہذیب کو، ثقافت کو، رسم و رواج کو ان داستانوں میں شامل کرتا ہے. جب ہم داستانیں پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت جب یہ داستان لکھی گئی
ہوئی ہے، اس وقت کی تہذیب کیا تھی، ثقافت کیا تھی، رسم و رواج کیا تھے، لوگ عیدین کیسا مناتے تھے، خوشیاں منانے کے کیا طرز و طریقے تھے، غم منانے کے کیا طرز و طریقے تھے، لباس کیا تھا، تہذیب کیا تھی، بول چال کیسی تھی، یہ ہم اپنے ماضی کے ورثے کو، ماضی کے تمام باتوں کو بآسانی داستانوں کے ذریعے سے ہم واقفیت حاصل کر سکتے ہیں۔ یا یوں کہا جائے کہ داستانیں اپنے عہد کی تہذیب و ثقافت اور رسم و رواج کی آئینہ دار ہیں۔ اسی آئینے میں ہم داستانوں پڑھتے ہیں، ان سے جہاں تہذیبی نقوش ابھرتے ہیں، وہیں ان سے اس عہد کے مسائل و مصائب اور مشکلات کا بھی بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ داستانوں کے بارے میں نقادوں کا خیال ہے، نقاد تنقید کرنے والوں کو کہتے ہیں، اور ہمارے ادب میں بہت سارے نقاد ہیں اور انہوں نے داستانوں پر تنقیدی نظر ڈالی، تنقیدی نظریے سے اس کا مطالعہ کیا اور مطالعہ کر کے بہترین داستانوں کو ہمارے لیے منتخب کیا۔ تنقید ایک بہت ہی اہمیت کا حامل موضوع ہے ہمارے ادب کے لیے، جو جب تک تنقیدی نگرانی ادب پر آتی تب تک جو ہے ادب بھی جو ہے خوبصورت نہیں بنتا۔ بہرکیف داستانوں کے بارے میں نقادوں کا اپنا ایک خیال ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ اس دور میں رواج پاتی ہے کیا داستانیں، جو نامرادیوں، تنگ دامانیوں اور مصائب و مشکلات کا دور ہوتا ہے۔ یعنی داستانیں کب وجود میں آئی؟ جب انسان انتہائی پریشان تھا، مصیبت زدہ تھا، مصائب میں تھا، ترقی یافتہ نہیں تھا اور وہ بہت سارے مسائل کا شکار تھا، اس دور میں داستانیں جو ہے وجود میں آئی۔ کیونکہ جب ذہنی سکون و آرام اور آسودگی میسر نہ ہو تو انسان گوش عافیت تلاش کرتا ہے۔ جب چاروں طرف انتشار کی کیفیت ہو، پریشانی کے حالات ہو، ایسے حالات میں انسان چاہتا ہے کہ وہ ایک ایسے مقام پر چلے جائے یا اس طرح زندگی گزارے جہاں سکون ہو، چین ہو، عافیت ہو، اور ان باتوں کو جو اس کی خواہش اور تمناؤں میں پیدا ہوئی ہیں وہ داستانوں اور قصوں میں تلاش کرتا ہے۔ وہ دنیا بھر کی مصائب کو ہونے والی افراتفری سے ہٹ کر اپنے دل کو بہلانے کے لیے داستانوں اور قصوں کا سہارا لیتا ہے، اور جو عملی کارنامے وہ خود انجام نہیں دے سکتا، مثال کے طور پہ ایک داستان گو کی خواہش تھی کہ وہ اڑ کر کہیں اور چلا جائے، کسی اور دنیا میں چلا جائے، تو وہ داستان لکھتے وقت کسی جن کا سہارا لے کر، کسی پری کا سہارا لے کر، کسی دیو کا سہارا لے کر بہت اونچائی پر پہنچ جاتا ہے، بہت دور چلا جاتا ہے، اس مقام پر چلا جاتا ہے جہاں پر وہ پہنچنا چاہتا ہے، لیکن عملی طور پر نہیں پہنچ سکتا تو وہ داستانوں کا سہارا لیتا ہے اور اس سے وہ قلبی سکون حاصل کرتا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ داستانوں میں اپنے عہد کے تہذیبی نقوش پوری طرح ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ جب ہم داستانیں پڑھتے ہیں تو ان داستانوں میں اپنے عہد کی تہذیب ہمیں نظر آتی ہے۔ ابھی کہہ چکا ہوں میں کہ جس زمانے کی داستان کو ہم پڑھتے ہیں اس زمانے کے حالات، واقعات ہمیں اس داستان میں نظر آتے ہیں۔ ان سے متعلق عہد کے انسانوں کے رہن سہن، رسم و رواج اور دوسرے شعبے زندگی کے مراحل کا بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی فوق فطرت واقعات جس کا ان کی زندگی سے کوئی واسطہ نہیں، محض اس لیے ذیب داستان ہوتے ہیں کہ ان سے اپنی آرزوؤں اور تمناؤں کی تکمیل کی کوشش کریں۔ دیکھیے، جب ہم داستانیں پڑھتے ہیں نا تو داستانوں میں ہمیں کئی جگہوں پر یہی باتیں نظر آتی ہیں کہ جب شہزادہ ناکامیاب ہوتا رہتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو اس کی مدد کے لیے کوئی نہ کوئی جن دیو حاضر ہو جاتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے۔
تو مافوق فطرت عناصر داستان کا ایک اہم جز ہے، اور داستان بہت ساری داستانوں میں مافوق فطرت عناصر کی بھرمار ہے۔ اب یہ کیوں ذیل داستان کیا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ کام جو داستان نویس نہیں کر سکتا، یا اس کے دلوں میں وہ خواہشیں رہ جاتی جو ایک عام انسان کے بس کی نہیں ہوتی، وہ ان کردار کے سہاروں سے پیش کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ان داستانوں سے سماجی ناہمواریوں اور مسائل و مشکلات کی بھی بھرپور عکاسی ہوتی ہے۔ سماج میں جو کچھ مسائل تھے، مشکلات تھے، ان کی بھرپور عکاسی ہم داستان میں پڑھ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں کیا کیا مسائل تھے۔ مثلا بیکاری و بے روزگاری، داستانیں اسی دور میں ہی تو وجود میں آئی ہیں جب انسان کے پاس وقت ہی وقت تھا، وہ خالی اوقات اس کے پاس بہت زیادہ تھے، اس لیے طویل ترین داستانیں سنا کرتا تھا، اور یہی بیکاری اور بے روزگاری کی تصویریں ہمیں داستانوں میں صاف دکھائی دیتی ہیں۔ انسان خالی اوقات کو مصرف میں لانے کے لیے، استعمال میں لانے کے لیے، یا اپنے وقت کو کاٹنے کے لیے، اپنے وقت کا استعمال، اب چونکہ اس کی اپنی مصروفیت، تھوڑا سا کام کر لیا اور کام ختم ہو گیا، اب کوئی اور کام نہیں ہے، تو اپنے کام کا مصرف لانے کے لیے، اپنے وقت کا مصرف لانے کے لیے وہ جو ہے داستانوں کا سہارا لیتا ہے۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں ان داستانوں کے مطالعے سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جن ادوار میں یہ داستانیں لکھی گئی ہیں، جس دور میں یہ داستانیں لکھی گئی ہیں، انسان اس دور میں کم مصروف تھا، یعنی اس کے پاس وقت کا بھرمار تھی، بہت زیادہ وقت تھا، وہ خالی وقت اس کے پاس بہت زیادہ تھا، اور وہ اس وقت میں ان داستانوں سے اپنے دل کو بہلایا کرتا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیے، آج کے زمانے کے انسان کو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ 500، 1000، 2000 صفحات کی داستانیں میں لکھ کر پیش کر رہا ہوں، آپ اس کو پڑھیے، تو وہ آدمی سب سے پہلے جو ایکسکیوز کرے گا وہ یہی ہوگا کہ بھئی میں معافی چاہتا ہوں، میرے پاس وقت کی کمی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی خواہشات، اس کی مصروفیات، سب کچھ تبدیل ہو جاتی ہیں۔ پہلے کے زمانے میں انسان کے پاس وقت کی بھرمار تھی، اس لیے وہ داستانیں سنا کرتا اور انہی داستانوں سے اپنے دل کو بہلایا کرتا تھا، لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ترقی کے مدارج بھی طے کرنا چاہتا تھا۔ وہ باتیں، ہوا میں اڑنا، ایک مقام سے دوسرے مقام پر پہنچ جانا، حوصلہ مندی کی باتیں، یہ ہم اس قسم کی کئی باتیں ہم داستانوں میں دیکھتے ہیں، اور یہی تو انسان کی خواہش تھی، اور اسی خواہش کی تکمیل آج ٹیکنالوجی میں ہمیں نظر آتی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ دور ماضی کا انسان بھی جو ہے ترقی کرنا چاہتا تھا، ان میں حوصلہ مندی تھی، باوجود اس کے کہ حالات کے بے رحم ہاتھوں سے وہ مجبور تھا۔ اس لیے وہ اپنی خواہشات کی تکمیلات کو بتانے کے لیے دیو، جن، پری، جل پری وغیرہ اس قسم کے مختلف قسم کے کرداروں کا سہارا لیتا تھا۔ بہرحال یہ واقعہ ہے کہ یہ داستانیں جہاں اپنے عہد کی تہذیب و ثقافت کا مرقع ہیں، وہیں ان میں سماجیاتی حقائق بھی موجود ہیں۔ تو یہ ہو گیا تہذیبی و سماجی مطالعہ۔ اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اردو میں داستان نویسی کی ابتدا کب سے ہوئی ہے۔ اردو ادب کا ایک اہم باب داستانوں کے ذکر سے مزین ہے۔ بہت ساری داستانیں ہمارے ادب میں شامل ہیں، اور اگر میں یہ کہوں تو بالکل غلط نہیں ہوگا کہ اردو ادب کی تاریخ یا تاریخ اردو ادب ان داستانوں کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ اس کی تفصیل طوالت سے خالی نہیں ہے، بہت طویل اس کی تفصیل ہے، لیکن یہاں اس سے کا میں آپ کو بالکل مختصر ترین انداز سے بتا دوں کہ اردو میں داستان نویسی کی تاریخ کیا ہے۔ اردو میں ابتدا میں منظوم داستانیں لکھی جاتی تھیں،
اردو میں ابتدا میں منظوم داستانیں لکھی جاتی تھیں، مثال کے طور پر الف لیلا، گلشن عشق، خطب مشتری وغیرہ۔ اس کے بعد نثری داستانیں لکھی گئی جن کو 4 قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نثری داستان پہلی قسم کی وہ داستانیں ہیں جو اصل کے اعتبار سے سنسکرت سے تعلق رکھتی ہیں۔ 4 قسم کی داستانیں ہماری ادب میں شامل ہیں۔ ابتداً سنسکرت سے ان داستانوں کا تعلق ہے، مثلاً بیتال پچیسی، کلیلہ دوم، سنگاسن بتیسی، طوطا کہانی اور گلے بکاولی وغیرہ۔ یہ داستانیں ترجمہ ہو کر عرب و ایران پہنچی اور ان کی مقبولیت بڑھی تو پھر وہ اردو میں منتقل ہوئی۔ سنسکرت ہندوستان کی زبان ہے، ہندوستان میں یہ داستانیں لکھی گئی۔ اب یہ لکھی جانے کے بعد یہ داستانیں جو ہے اس کا ترجمہ ہوا، اور ترجمہ ہو کے پہلے یہ عرب اور ایران گئی۔ ایران میں پہنچنے کے بعد ان کو لوگوں نے بہت پسند کیا، مقبولیت اس کو بہت حاصل ہوئی، پسند کی نگاہ سے اس کو دیکھا گیا۔ پھر اس کے بعد عرب اور ایران سے، فارس سے ہوتے ہوئے یہ ہندوستان آئی۔ دوسری قسم کی وہ داستانیں ہیں جو خالص عربی و ایرانی ہیں، مثلاً سبرس اور الف لیلا وغیرہ۔ یہ مسلمانوں کے ساتھ ہندوستان آئی اور اردو کا جامع زیب تن کیا۔ سبرس اور الف لیلا جو ہے یہ خالص عربی اور فارسی یعنی ایرانی داستانیں ہیں۔ یہ بعد میں جو ہے اردو میں اس کا جو ہے ترجمہ ہوا ہے۔ تیسری قسم کی وہ داستانیں جو ہندوستان میں ہی فارسی زبان میں لکھی گئی اور بعد میں اردو میں منتقل ہوئی، یعنی یہ عرب اور ایران نہیں گئی بلکہ ہندوستان میں ہی پہلے فارسی میں لکھی گئی اور بعد میں اس کا ترجمہ اردو زبان میں ہوا ہے، مثلاً داستان امیر حمزہ، طلسم ہوش ربا اور قصہ چہار درویش، جس کو ہم باغ و بہار کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ باغ و بہار جو ہے یہ فورٹ ولیم کالج میں اس کا ترجمہ ہوا اور اس کو جو ہے بہت زیادہ پذیرائی حاصل ہوئی ہے، اور 1800 میں یہ اردو زبان میں منتقل ہوئی اور آج تک اس کو لوگ بڑے ہی شوق اور ذوق سے پڑھتے ہیں، اور یہ اپنے زمانے کی ایک بہترین داستانوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ چوتھی قسم کی وہ داستانیں جو خالص اردو اہل قلم کا نتیجہ ہے، جن کو صرف اردو والوں نے ہی لکھا، یہ کسی اور زبان سے اردو زبان میں منتقل ہو کر نہیں آئی، مثلاً فسانے آثار اور فسانے عجائب وغیرہ۔ یہ خالص اردو کی داستانیں ہیں۔ تو یہ تھا اردو میں داستان نویسی کی تاریخ۔ ابتداء منظوم داستانیں لکھی گئیں جس میں الف لیلا، گلشن عشق ہے نا، خطب مشتری وغیرہ کا شمار ہوتا ہے۔ اس کے بعد نثری داستانیں لکھی گئی۔ نثری داستان کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک وہ جو سنسکرت میں لکھی گئی تھی لیکن ایران و عرب میں اس کا ترجمہ ہوا، پھر وہ یہاں آئی اور بڑی اہمیت ہوئی۔ پھر ایک وہ جو وہیں کی تھی، عرب و ایران کی تھی، اس کو پسند کیا۔ ایک وہ جو یہیں کی تھی، اردو اہل قلم کا نتیجہ تھی۔ یہ تمام داستانیں ہیں انشاءاللہ تعالی عزیز۔ داستان کے اجزاء ترکیبی ہم دوسرے لیکچر میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ۔